آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے 5 خطرناک ترین مجرموں کی۔ ایسے لوگ جنہوں نے انسانیت کو شرمندہ کیا، معاشرے میں خوف و دہشت پھیلائی، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی کو حکومت اور پولیس نے خود چھوڑ دی۔ جی ہاں، کچھ عدالتوں کی کمزوری، کچھ سیاست کی مجبوری اور کچھ قانون کے اندھے پن نے ان درندوں کو بار بار آزاد کیا۔ اور سب سے حیران کن، اس فہرست کا آخری مجرم اتنا انوکھا اور عجیب ہے کہ آپ سن کر کہیں گے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو چلیے ناظرین، تیار ہو جائیں، کیونکہ ہم کھولنے جا رہے ہیں پاکستان کے ان مجرموں کے سیاہ راز۔ نمبر 5 پر جس کرمنل کو ہم نے جگہ دی ہے وہ ہے راؤ انور۔ کراچی روشنیوں کا شہر، لیکن اندھیرے میں لپٹا ہوا۔ یہاں ایک پولیس افسر نے شہرت پائی، نام تھا راؤ انور۔ اسے لوگ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہتے تھے، لیکن حقیقت میں اس کے انکاؤنٹر جعلی تھے یا اصلی، یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ نقیب اللہ محسود، ایک نوجوان خواب دیکھنے والا، ماڈل بننے کا شوقین، لیکن راؤ انور کے جعلی پولیس مقابلے نے اس کی زندگی چھین لی۔ پورے ملک میں طوفان آیا، سوشل میڈیا پر جسٹس فار نقیب ٹرینڈ ہوا، عدالت نے ایکشن لیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے اتنے سنگین الزامات کے باوجود راؤ انور رہا ہو گیا۔ ملزمان کے خلاف شواہد ناکافی قرار دیے گئے ہیں۔ اے ٹی سی نے 5 سال بعد کبھی ضمانت، کبھی ثبوت کی کمی، کبھی سیاسی حمایت۔ ناظرین، سوال یہ ہے جب محافظ ہی قاتل بن جائے تو عوام کہاں جائے؟ نمبر 4 پر ہے عابد مالی، موٹر وے ریپ کیس کا درندہ۔ 2020 کی رات لاہور سیالکوٹ موٹر وے، ایک خاتون اپنی گاڑی میں بچوں کے ساتھ پھنس گئی، لیکن جو ہوا وہ سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ 2 درندے آئے اور اس عورت کو بچوں کے سامنے ریپ کیا۔ پورا ملک چیخ اٹھا، پولیس پر دباؤ بڑھا، آخرکار ایک نام سامنے آیا، عابد مالی۔ یہ شخص ایک درندہ تھا، لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے اسے پہلے بھی کئی کیسز میں پکڑا گیا تھا، پھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پولیس کی نااہلی اور نظام کی سستی نے اسے بار بار آزاد کیا۔ اگر یہ پہلے سزا پا جاتا تو موٹر وے کا سانحہ شاید کبھی نہ ہوتا۔ نمبر 3 پر ہے لیاری کا گینگ وار، عزیز بلوچ۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ایک نام تھا جسے لوگ سنتے ہی کانپ جاتے تھے، عزیز بلوچ۔ یہ صرف ایک مجرم نہیں تھا، یہ ایک پورا گینگ وار تھا۔ قتل، بتا، اغوا، دہشت، کوئی جرم ایسا نہیں تھا جو عزیز بلوچ کے کھاتے میں نہ ہو۔ لیکن ناظرین، حیرت انگیز یہ ہے یہ شخص برسوں تک سیاست کی چھتری تلے آزاد گھومتا رہا، پولیس بھی اسے چھوتی نہ تھی، کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کا آدمی تھا۔ آخرکار اسے پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن آج بھی اس کے کیسز سست روی کا شکار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سزا پائے گا یا نہیں۔ نمبر 2، ریمنڈ ڈیوس کیس۔ سال 2011، لاہور کی ایک سڑک پر ایک امریکی شہری نے دن دہاڑے فائرنگ کر کے 2 پاکستانیوں کو مار دیا۔ نام تھا ریمنڈ ڈیوس۔ لوگوں نے اسے پکڑا، پولیس نے گرفتار کیا، کیس بنا، پاکستانی عوام غصے میں بھڑک گئی، یہ کھلا قتل ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ چند ہی ہفتوں بعد معافی نامے اور خون بہا کے نام پر ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیا گیا۔ پورے ملک نے سوچا، کیا ہماری جان اتنی سستی ہے؟ کیا ایک امریکی شہری قانون سے اوپر ہے؟ یہ کیس پاکستان کے نظام انصاف پر ایک بدنما داغ ہے۔ نمبر 1 اور اس ویڈیو کا سب سے دلچسپ و عجیب کرمنل، جیل میں ایئر کنڈیشن مجرم، ریمنڈ، زرداری اور باقی کہانیاں۔ ناظرین، آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جیل میں قیدی مزے کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ حقیقت ہے۔ کچھ بڑے مجرم ایسے ہیں جنہیں جیل میں بھی ایئر کنڈیشن رومز، ٹی وی، فون اور شاہانہ سہولتیں دی جاتی ہیں۔
کچھ سیاستدان، کچھ بڑے مجرم اور کچھ ایسے لوگ جو عدالت کے مجرم ہیں لیکن طاقت کے بل بوتے پر VIP بن جاتے ہیں۔ یہ وہ عجیب اور دلچسپ کہانیاں ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جیل میں عام قیدی 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے، لیکن یہ مجرم جیل میں بھی بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی ہے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان کے وہ 5 بڑے مجرم جنہوں نے صرف جرائم نہیں کیے بلکہ ہمارے نظام انصاف کے منہ پر بھی سوالیہ نشان لگائے۔ کچھ کو عدالتوں نے چھوڑ دی، کچھ کو حکومت نے بچا لیا اور کچھ آج بھی سزا سے دور ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ملک کبھی ایسا انصاف دے سکے گا کہ مجرم جرم کرنے سے پہلے کانپ جائے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان حقائق کو دبانا نہیں چاہیے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم سچ کی یہ آواز مزید بلند کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔